دل نہ کسی کا کبھی دکھا کبھی علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو بتانے جا رہے ہیں ایک نوجوان کے بارے میں کہ ایک نوجوان تھا جو اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا تھا، اور وہ یتیم خانے کی انتظامیت کو اپنا نمبر دے کر آیا تھا، اور انتظامیہ سے کہہ دیا تھا کہ جب میری ماں کے مرنے کا وقت آ جائے تو مجھے اطلاع کر دینا، اس لیے کہ مجھے اپنی ماں کی تدفین اپنی بستی میں کرنی ہے، مجھے اپنی ماں کو دفن اپنی بستی میں کرنی ہے۔ جب وہ اس کی ماں کے مرنے کا وقت آیا تو انتظامیت نے اس نوجوان کو فون کیا اور اطلاع دی کہ نوجوان، تیری ماں کے مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے اور تو آ کر اپنی ماں کو یہاں سے لے جا۔ وہ نوجوان اپنی ماں کو لانے کے لیے گیا، اتنے ہی میں اس کی ماں نے اس کو کہا، بیٹے میری ایک خواہش ہے، میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں۔ بیٹے نے کہا، ماں سے بتاؤ تو صحیح۔ ماں نے کہا، اے بیٹے، یتیم خانے کے کچھ پنکھے خراب ہیں، میری موت کے بعد، مجھے مرنے کے بعد تو اس پنکھے کو ٹھیک کرا دینا۔ بیٹے نے کہا، کیوں ماں، اب تو مرنے والی ہے، مجھے پنکھا ٹھیک کرا کر کیا فائدہ ہوگا؟ ماں نے کہا، بیٹا کہیں ایسا نہ ہو کہ جب تیرے بچے جوان ہو جائے اور تو بوڑھا ہو جائے تو ایسا نہ ہو کہ تیرے بچے تجھے یتیم خانہ چھوڑائے۔ مجھے برداشت نہیں ہوگی بیٹے، مجھے قبر میں بھی نیند نہیں آئے گی جب تو یتیم خانے میں سو رہا ہوگا، شدت کی گرمی ہوگی اور تو اس میں پریشان رہے گا، مجھے نیند نہیں آئے گی قبر میں، اس لیے بیٹے تو اپنے لیے پنکھے کو ٹھیک کرا لینا، میرے لیے نہیں بیٹے، تم اپنے لیے پنکھا ٹھیک کرا لینا۔ وہ نوجوان جب اس کی ماں مر گئی تو وہ نوجوان اپنی ماں کے قرآن خوانی پر کھانے بنانے والے سے کہا کہ اے کھانے بنانے والے، تم میری ماں کے قرآن خوانی پر 100 دیگ کھانا بنانا۔ او کمبخت نوجوان، تیری ماں دنیا میں پریشان رہی، ٹھنڈے پانی کے لیے ترستی رہی، سوکھی روٹی کے ٹکڑے کے لیے ترستی رہی، اور تو اپنی ماں کو یتیم خانے چھوڑ آیا، اور تو آج اس کی موت پر تو قرآن خوانی کر رہا ہے اور 100 دیگ کھانے بنا کر لوگوں کو کھلا رہا ہے۔ او نوجوان، میرے بھائی اور دوستو، ایسا ہرگز نہ کرنا، اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھنا، میرے محترم، اپنے ماں باپ کو بوجھ نہ سمجھنا۔ ماں بہت بڑی دولت ہے میرے محترم، مال و دولت سے زیادہ قیمتی ہے میرے بھائی ماں باپ کا مل جانا، یہ بہت بڑی بات ہے۔ ایک مرتبہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، مجھے کیسے پتہ چلے گا، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ دنیا میں کون شخص جنتی اور کون شخص جہنمی ہے؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے میرے صحابہ، جب تو دیکھے کہ اس کے والدین اپنے بال بچے سے خوش ہے، اس کے والدین اپنے بال بچوں سے خوش ہے، راضی ہے، تو تم سمجھ لینا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ ایسے اولاد جنتی ہے جس کے والدین اپنے اولاد سے خوش رہے، سمجھ لینا کہ وہ شخص جہنمی ہے اور جنتی ہے، اور سمجھ لینا کہ اگر کسی کا والدین اپنے بال بچے سے ناراض ہے تو تم سمجھ لینا کہ وہ شخص جہنمی ہے۔ ایک شخص تھا جو زندگی میں اپنی ماں کو 7 مرتبہ اپنے کندھے پر بیٹھا کر حج کرایا تھا۔ ایک دن اس کو یہ خیال ہونے لگا، وہ نوجوان سوچنے لگا، خیال کرنے لگا، اب تو شاید کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا۔ تو ایک دن وہ نوجوان سو رہا تھا، سکون کی نیند سو رہا تھا، تو کسی کہنے والے نے کہا، اے نوجوان، تو خیال کر رہا ہے کہ میں نے اپنے ماں کا حق ادا کر دیا؟ جب تو بچہ تھا، ٹھنڈی کا موسم تھا، بارش ہو رہی تھی اور تو بستر پر سویا ہوا تھا، تجھے پخانہ آیا اور تو نے بستر پر پخانہ کر دیا۔ جب تجھے پخانہ آیا اور تو بستر پر پخانہ کر دیا تو تیری ماں نے ٹھنڈے پانی سے اس بستر کو دھو دی اور اس بستر کو چارپائی پر بچھا دی، اور تیری ماں اس بستر پر خود بھیگے بستر پر، ٹھنڈے بستر پر خود سو گئی اور تجھے اپنی سینے پر سلا لی۔ تو نے تو اس رات کا بھی حق ادا نہیں کیا، تو تو اپنے ماں باپ کا کیسے حق ادا کر دیا؟ تو اپنی ماں کا کیسے حق ادا کر دیا؟ معلوم ہوا کہ ماں باپ کی جتنی بھی خدمت کی جائے، اپنے والدین کی جتنی بھی خدمت کی جائے کم ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اور دوستو، خوش قسمت لوگ، نیک بخت لوگ وہ ہے جو اپنے ماں باپ کو راضی کر کر اپنے رب کو راضی کر لے۔ اے میرے محترم بزرگوں دوستو، ایک نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، حج کرنا بہت بھاری ہو گیا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ تیری ماں زندہ ہے؟ انہوں نے کہا جی ہاں زندہ ہے، میری ماں حیات سے ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے نوجوان، تو اپنی ماں کو صبح اٹھ اور تم اپنی ماں کا چہرہ دیکھ لیا کرو، تجھے حج کا ثواب مل جائے گا۔ اس لیے اللہ پاک ہم سبوں کو اپنے ماں باپ کی، اپنے والدین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔